أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سورۃ الجمعہ مدنی سورت ہے اور 11 آیات ہیں۔ یسبح کے لفظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ابتدا کی۔ یسبح للہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمان میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس اور عیبوں سے پاک ہے، العزیز بہت ہی زبردست ہے، الحکیم اور حکمتوں والا، والذی وہی ذات ہے، بعث فی الامیین جس نے بھیجا امیوں میں، رسولا منہم ایک رسول ان میں سے ہی، یتلو علیہم جو ان کو پڑھ کر سناتا ہے، آیاتہ اس کتاب کی آیات، ویزکیہم اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب اور انہیں کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ اور حکمت کی باتیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اور وہ لوگ اس سے پہلے، لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ واضح گمراہی میں مبتلا تھے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ اور کچھ دوسرے لوگ ایسے ہیں جو ان میں سے ہی ہوں گے، وَآخَرِينَ اور کچھ دوسرے لوگ ایسے ہیں، منہم جو ان میں سے ہی ہوں گے، لما یلحقوا بہم وہ ابھی ان سے ملے نہیں، وہو العزیز اور وہ زبردست ہے، الحکیم اور حکمت والا، ذالک فضل اللہ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، یؤتیہ دیتا ہے، من یشاء جسے چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، مثل الذین مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراۃ جنہیں تورات دی گئی، جن پر تورات کے حکم لگائے گئے، ثم لم يحملوها پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، کمثل الحمار مثال ان کی گدھے جیسی ہے، یحمل اسفارا جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے، بئس مثل القوم الذین بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی، کذبوا بآیات اللہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ قل آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الذین ہادوا اے یہودیو، ان زعمتم اگر تمہارا یہ کہنا ہے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، انکم اولیاء للہ کہ تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس باقی لوگوں کو چھوڑ کر، یہ خاص تم ہی بغیر کسی دوسرے کی شراکت کے اللہ کے خاص لوگ ہو، فتمنوا الموت اور پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچ کہنے والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے سورہ مبارکہ کو یسبح کے لفظ سے شروع کیا، اور قرآن کریم کی جو صورتیں سبح یا یسبح کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں ان کو مسبحات کہا جاتا ہے، اور ان تمام صورتوں میں زمین آسمان اور جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح ثابت کی گئی ہے۔ اب یہ تسبیح اگر زبان سے کی جائے تو پھر تو اس کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا ہر ذرہ
اپنے بنانے والے کی حکمت اور قدرت کی گواہی دے رہا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی تسبیح ہے۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی بناوٹ میں ہی اس کی تسبیح ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور اور ادراک کے حوالے سے ہر ایک درخت کے اندر، ہر پتھر کے اندر اس کے حوصلے کے مطابق یہ شعور رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے ذات کی تسبیح کو بیان کریں، لیکن انسان ان کی تسبیح کو سنتے بھی نہیں اور سمجھتے بھی نہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ ہر چیز کو اس کے طرز تسبیح سے آشنا کر دیا گیا ہے، ہر چیز اپنے تسبیح کے طریقے کو پہچانتی ہے، لیکن وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو یہاں بھی یہی بیان کیا گیا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ تمام کے تمام اشیاء جو زمین اور آسمان میں ہیں۔ اور یہاں پہ یسبح کا لفظ ذکر کیا گیا جو کہ حال اور مستقبل کا معنی دیتا ہے، دونوں معنی دیتا ہے، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی۔ اور باقی صورتوں میں کئی جگہ پر سبح کا لفظ آیا ہے جو ماضی پر یعنی گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ سورہ جمعہ اور سورہ تغابن میں یسبح کا لفظ آیا ہے، اور باقی جگہوں پر یسبح کا لفظ آیا ہے، سبح کا لفظ آیا ہے۔ دو صورتوں میں یسبح اور باقیوں میں سبح۔ تو معنی یہ ہے بتانے کا، سبح یعنی اللہ کی تسبیح قطعاً اور یقینی ہے، چاہے کوئی انسان اس کا اقرار کرے یا نہ کرے، اللہ کی تسبیح تو یقینی ہے، اور یسبح کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ یقینی رہے گی بھی۔ جیسے ہمارا یقین کیا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھے، آج بھی اللہ ہے، اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ کی ذات اسی طرح اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود رہے گی۔ تو ان الفاظ کی یہ ترتیب جو بیان کی گئی سبح اور یسبح کے ساتھ، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے پاکی اور مقدس ہے، تقدیس کے لائق ہے، وہ ہمیشہ سے بادشاہ تھا، وہ ہے اور وہ رہے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اپنا احسان ذکر کیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے امی لوگوں کے درمیان ایک رسول بھیجا جو ان میں سے ہی ہے۔ امی ان پڑھ شخص کو کہتے ہیں، اور عرب کے لوگوں کا یہ لقب تھا کیونکہ وہ لوگ پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لقب اختیار کیا کہ یہ لوگ خود بھی امی ہیں، اور جو رسول بھیجا گیا وہ بھی ان میں سے ہی، انہی یہ قوم میں سے ہے اور امی ہے۔ تو یہ ایک بہت حیرت انگیز بات ہے کہ ساری قوم بھی امی اور ان میں سے بھیجا گیا رسول بھی امی، لیکن جو فرائض اسے دیے گئے وہ سب علمی کمال والے ہیں، اور عام کوئی امی قوم یا کوئی امی انسان نہ ان کو سیکھ سکتا تھا نہ سکھا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے قدرت کاملہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم و کمال عطا کیے کہ خود اپنی ذات میں مکمل ہو گئے، اور جو آپ سے سیکھتے رہے تو وہ امی ایسے ایسے علماء اور حکماء میں تبدیل ہوئے کہ نہ ان سے پہلے آئے نہ ان کے بعد آئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول بنا کر بھیجا گیا اس کے 3 مقصد بیان کیے گئے کہ آپ کو رسول بنانے کا مقصد کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، پھر ویزکیہم، انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں علم و حکمت کی یہ باتیں جو کتاب کے اندر موجود ہیں وہ سکھاتا ہے۔ تو پہلی بات کہ آپ ان کو قرآن پڑھ کر اپنی امت کو سنائیں، دوسرا ان کے ظاہر اور باطن کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کریں، اور تیسرا اس کتاب اور ان کو حکمت کی تعلیم عطا فرمائیں۔ تو یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ذمہ داری ہے۔ یتلو ویسے تو تلاوت کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں تلاوت کا مطلب ہوتا ہے اتباع اور پیروی کرنا،
ویسے تو یہ لفظ قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مطلب کیا ہے کہ اتباع کی جائے، پیروی کی جائے. اور علیہم کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک مقصد یہ ہے کہ آیات قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں، اور ان کے پڑھنے کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ کیا کیا جائے، ان کے ذریعے سے یہ لوگ پاک ہو جائیں. پاکی ظاہری بھی اور پاکی باطنی بھی. ظاہری یعنی کفر اور شرک سے انسان پاک ہو جائے، اور باطنی یعنی برے اخلاق اور کردار سے انسان پاک ہو جائے. تو یہاں پر دونوں ہی مطلب مراد ہیں. اور تیسرا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ ان کو کتاب اور حکمت سکھائی جائے. تو کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت سے مراد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو آپ نے اپنے اقوال سے نہیں بلکہ اپنے افعال سے کر کے دکھائے. تو یہاں پر حکمت و معنی سنت ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ رسول ان لوگوں کی طرف تو ہے جو یہاں پر امی قوم موجود ہے، اور یہ لوگ آپ کے بھیجے جانے سے پہلے لفی ضلال مبین واضح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور ساتھ کہا کہ آپ ایسے لوگوں کے بے رسول ہیں منہم جو انہی میں سے ہیں، لیکن لما یلحقوا بہم ابھی وہ ان سے ملے نہیں ہیں، مطلب بعد میں آنے والے ہیں. تو اس آیت مبارکہ کا یہ اتنا بڑا احسان ہے اس امت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تا قیامت آنے والی تمام آپ کی امت، ہر کلمہ پڑھنے والا صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے لاحق شمار کیا، ملا ہوا ہے. وہ صحابہ کرام کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن ابھی آیا نہیں، ابھی دنیا میں آیا نہیں. تو تمام مومنین جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ سب صحابہ کرام کے ساتھ شمار کیے جائیں گے. اب اس لفظ آخرین میں دو باتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان امیین کی طرف بھی بھیجا اور ان لوگوں کی طرف بھی بھیجا جو ابھی آئے نہیں ہیں. اس امی قوم کی طرف بھی بھیجا اور ان لوگوں کی طرف بھی بھیجا جو ابھی موجود نہیں ہیں. تو اس پر یہ شبہ کوئی کر سکتا ہے کہ جن لوگوں میں آپ موجود تھے ان کی طرف آپ بھیجے گئے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو لوگ ابھی نہیں آئے آپ ان میں کیسے بھیجے گئے؟ تو یہاں پر فی بمانا کے لیے ہے. فی کا مطلب میں ہوتا ہے کہ امیوں میں بھیجا، لیکن یہاں فی کا ایک مطلب کے لیے بھی ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ جو لوگ نہیں آئے آپ ان کے لیے بھی رسول ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آخرینہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان امیین کو بھی تعلیم دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی آپ تعلیم دیتے ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ سورہ جمعہ مبارک نازل ہوئی، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ جو آپ نے آیت پڑھی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اس میں یہ آخرین یہ دوسرے کون لوگ ہیں جو ابھی آ کر نہیں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. پھر دوسری تیسری دفعہ جب لوگوں نے سوال کیا تو مجلس میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو یہ وہاں سے یہ اور ان کی قوم کے لوگ وہاں سے لے آئیں گے. تو گویا آپ نے یہ بتایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو ابھی موجود نہیں ہیں، جیسے عجم کے لوگ ہیں. تو اس آیت میں عجم کے لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی امت والے صرف اس عرب میں ہی موجود ہوں، بلکہ آپ کی امت تمام دنیا کے کونوں میں پھیلی ہوئی ہے. پھر آگے ایک بات بیان کی کہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو اللہ دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں. تو کسی کو رسول کے ذریعے سے ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے لوگ نکلے مثل الذین حملوا التوراۃ کہ جب ان کو تورات دی گئی، تورات کے احکامات دیے گئے کہ ان پر عمل کرو، تو ان لوگوں کے پاس کتاب آ جانے کے باوجود دنیا نے ان لوگوں کو اتنا اندھا اور بہرا کر دیا کہ سب کچھ سننے کے باوجود، سب جاننے کے باوجود وہ لوگ ان احکامات سے غافل رہے. اور مثال ان کی ایسے بیان کی گئی کہ جیسے
کسی جگہ کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. اسفار صفر سے ہے، صفر کہتے ہیں بہت بڑی کتاب کو. تو کہا کہ جیسے کسی گدھے پر بہت بڑی کتاب لادی ہوئی ہو، وہ اس کو لے لے کے یہاں وہاں تو پھرے گا، لیکن معلوم نہیں اسے کہ میری پشت پر جو کتاب لدی ہوئی ہے اس کا کیا مقصد ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو اسی طرح سے کہا کہ ان لوگوں کے مثال جنہیں تورات دی گئی کہ وہ تورات کو لے لے کے یہاں وہاں تو پھرتے تھے، لیکن اس چیز کو سمجھتے نہیں تھے کہ جو تورات ہمیں دی گئی ہے یہ کتنی بڑی بات ہے. تو اسی طرح سے تورات جن کو دی گئی ان کو بھی گویا بن مانگے یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور تورات کو لے لے کے پھرتے تو ہیں جو پوری دنیا میں ان کی عزت کا باعث بن رہی ہے، لیکن اس پر یہ لوگ عمل نہیں کر رہے، اور نہ ان کو کچھ خبر ہے کہ ان مضامین کے اندر کیا ہے، کہ عمل کرنے سے کیا ملے گا اور بے عملی سے کیا ملے گا. تو اسی طرح سے یہ مثال یہود کی جو بیان کی گئی، یہ ہر اس عالم کی بھی مثال ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا. اور اللہ نے فرمایا ایسا بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا، یعنی جن کے دل میں ہدایت کی طلب ہی نہ ہو اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا بھی نہیں فرماتے. آگے یہود کی ایک خاص بات کا ذکر ہے، جو وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں اور ہمارے اوپر کبھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اس طرف انشاءاللہ اگلی آیات سے ہے، تو اس کو انشاءاللہ بشرطِ زندگی اگلی آیات کے ساتھ کریں گے. یہاں تک جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اللہ کریم نے جو بشارت ہمیں دی کہ تم وہ لوگ ہو جو بعد میں آنے والے ہو اور حساب شمار تمہارا صحابہ کرام کے ساتھ لاحق ہے. اللہ کریم اس بشارت کے صدقے سے ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے، اور ہمیں بہترین علم و عمل سے نواز دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.